الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا، جیسا کہ کتاب و سنت میں تقاضا کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس ایمان کی دنیاوی زندگی میں حفاظت کر لی تو انشاءاللہ العزیز انجام کے اعتبار سے یا تو دنیا ہی میں ورنہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی دائمی اور ہمیشہ کی کامیابی سے مالا مال فرمائیں گے۔ اس کا اعلان قرآن کریم کے اندر حق تعالی نے جا بجا فرمایا ہے۔ یوں تو ہر ایمان والا آخرت کی زندگی میں انشاءاللہ جنتی ہے، لیکن چند مخصوص صفات ایسے ہیں، اہل ایمان اگر ان صفات کو اختیار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں صرف جنت ہی میں داخل نہیں فرمائیں گے، بلکہ جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت الفردوس، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، حدیث میں آتا ہے، سمجھے نا۔ 7 قسم کی صفات ایسی ہیں کہ اگر ایمان والے انہیں اختیار کر لیں، ان صفات سے متصف ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ایمان والے مردوں عورتوں کو مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں جنت الفردوس کا وارث بنا دیں گے۔ سورہ مؤمنون کی جو ابتدائی آیات گزشتہ جمعہ میں بھی ہم نے تلاوت کی تھی اور اس کی پہلی آیت کریمہ سے متعلق اللہ کی توفیق سے کچھ عرض کیا تھا، آج اس کی دوسری آیت کریمہ جس میں حق تعالی نے 7 صفات میں سے پہلی صفت کا ذکر فرمایا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، یہ پہلی صفت ہے، وارثین جنت الفردوس، مؤمنین کی پہلی صفت۔ نماز کیسی پڑھنا بولو؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھو ایک بات ذہن میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لو، اللہ تبارک و تعالی نے جن احکام کا قرآن میں مکلف کیا ہے، شریعت کے جن احکام کا ہمیں مکلف کیا،
یہ جن احکام کی اپنے وفادار بندوں کو ترغیب دی ہے، ان احکام پر عمل کرنا مشکل، بولو خدا کی قسم مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ ہم اگر ہمت کر کے اپنے اندر ایک طلب پیدا کر لیں، پھر اللہ سے توفیق مانگیں، تو کسی بھی عمل پر، کسی بھی حکم پر عمل کرنا مشکل، یہ ذہن میں بٹھا لو، کسی حکم پر عمل کرنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا برے ہیں، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، کیا شہری، کیا دیہاتی، کیا امیر، کیا غریب، ہر ایک کے لیے ہر حکم پر عمل کرنا آسان ہے۔ تھوڑا سا ہم ہمت کریں، تھوڑا سا ہم اپنے اندر طلب پیدا کریں، تھوڑا سا ہم اللہ سے توفیق مانگے، بھائی کرو گے انشاءاللہ، یقین مانو یہ حقیقت ہے۔ اب دیکھیے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا وارثین جنت الفردوس مومنین کی پہلی صفت ہے۔ ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نماز میں خشوع اور خضوع کیا ہے، یہ پہلے ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ، اور پھر یہ بتلائیں گے کہ اس پر عمل کرنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے آسان، اور کسی وجہ سے گھر پر نماز پڑھنے والوں کے لیے، دکان، آفس وغیرہ پر، جنگلوں میں نماز پڑھنے والوں، ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ کیا کرنا ہے بولو، ارے بولو، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا۔ کرو گے تو میں آپ کو بتلاؤں، کرو گے انشاءاللہ؟ کسے کہتے ہیں خشوع اور خضوع؟ اس کو اگر آسان لفظوں میں سمجھایا جائے تو ظاہری آداب اور باطنی آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھنا خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا کہلاتا ہے۔ شاید ابھی نہیں سمجھے تو اور اس کو آسان کر کے ہم بتلائیں۔ ظاہری سکون اور اطمینان کے ساتھ، ظاہری اعتبار سے کیسے بولو، ارے ذرا بولو نا بھائی، یہ صرف بیان نہیں ہے، یہ ایک سبق بھی ہے، ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے۔ صرف ہم سننے کے لیے نہ سنیں، بلکہ کیوں سننا چاہیے بولو، ارے بولو، انشاءاللہ ہم عمل کریں گے اور اپنے متعلقین کو بتلائیں گے تاکہ وہ بھی عمل کریں۔ صرف سنانا مقصد نہیں ہے، عمل پر لانا مقصد ہے۔ اللہ کرے ہم سب عمل پر آ جائیں۔ ظاہری اعتبار سے پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا اور پورے دھیان اور دل کی توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ ہے خشوع اور خضوع۔ ظاہری اعتبار سے پورے سکون کے ساتھ نماز پڑھنا اور باطنی اعتبار سے پورے دل کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا کیسے آسان ہوگا؟ اس کے لیے حضرات علماء نے مختلف طریقے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، دیکھیں خشوع اور خضوع والی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اور خشوع اور خضوع والی نماز ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں، اور ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا بولو ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا، کرو گے کہ نہیں کرو گے، ذرا بولو نا بھائی سب سے۔ پہلا کام، ہر نماز کا انتظار اس کے وقت سے پہلے کرنا۔ کوئی نماز بھی ہم اچانک سے نہ پڑھیں، پہلے سے نماز کا ہم انتظار کریں اور نماز کے انتظار میں رہیں۔ جیسے کسی کو اپوائنٹمنٹ دیا ہوتا ہے نا اپنے دینی دنیاوی امور اور معاملات کو حل کرنے کے لیے، پہلے سے حتیٰ کہ کسی ڈاکٹر صاحب کو ان کا اپوائنٹمنٹ اگر لیا، پہلے سے انتظار کرتے ہیں۔ اور لوگوں ایسے ہی نمازوں کا بھی بولو پہلے سے انتظار کرو۔ جو لوگ نمازوں کا پہلے سے انتظار کرتے ہیں یہ کامل مومن ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت میں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، جہاں اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔
آقا فرماتے ہیں 7 قسم کے جو لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ بھی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل اللہ کے گھر یعنی مسجدوں میں لگا ہوا ہو، اٹکا ہوا ہو، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہو۔ میں اس تفصیل میں زیادہ جانا نہیں چاہتا، یہ نہیں کہ اچانک مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے اور اذان کا آواز آیا اور ذرا دل میں آیا کہ چلو نماز پڑھنے کے پلے تھے، یہ بھی غنیمت تو ہے، لیکن ایمان کامل کی علامت یہ ہے کہ باقاعدہ پہلے سے ہم انتظار میں رہیں، اور اللہ اگر توفیق دے دے تو صرف رمضان میں اور صرف جمعہ میں نہیں، 5 وقت کی نمازوں میں کوشش کریں اذان سے بولو، ارے بولو نا بھائی، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے۔ آپ دیکھیں بزرگوں کے حالات میں، بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے زندگی بھر بہت سے بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور ہم مسجد میں حاضر نہ ہوئے ہوں، اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے تھے، اس کے بغیر نماز میں دھیان نہیں لگ سکتا۔ آپ اچانک کرکٹ کا میچ دیکھ رہے تھے اور دیکھا کہ 2 منٹ کی دیر جلدی سے دوڑتے بھاگتے مسجد میں آ گئے، کیا آپ کا نماز میں دل لگے گا؟ بولو۔ آپ اپنی دکان، اپنی آفس، اپنے دنیاوی کاروبار میں مبتلا تھے اور دیکھا کہ اب 5 منٹ باقی، ابھی وضو بھی کرنا ہے، پیشاب بھی کرنی، جلدی سے دوڑتے بھاگتے آئے اور جماعت شروع ہوئی تھی، دوڑتے دوڑتے وضو کر کے آپ نے نماز میں شرکت کر لی، کیا نماز میں دل لگے گا؟ ہمارے محتمین صاحب حضرت مولانا ولی عیسیٰ قاضی، اللہ ان کے علم عمر عمل میں برکت عطا فرمائے، وہ ہمیشہ ہم کو کہا کرتے تھے نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں نا، اس کی ایک حکمت یہ ہے تاکہ ہم پہلے سے مسجد میں آ کر فرض کے لیے اہتمام کریں اور پہلے سے نماز کی سنتیں پڑھ کر کے ہم انتظار میں رہیں، تاکہ نماز کے لیے فرض ادا کرنے کے لیے ذہن بنے اور دل متوجہ ہو جائے۔ اور مغرب کی نماز جس میں پہلے سنتیں نہیں ہیں تو کم سے کم اس سے بھی پہلے آ کر کے دعا کا اہتمام کیجیے۔ دیکھو ایسا کر کے دیکھو، پھر کیسے نماز میں دل نہیں لگتا ہم کو بتلائے۔ اور پھر نماز کے لیے جب کھڑے ہو نا تو دوسرا طریقہ یہ ہے، نماز کے ہر رکن کو پورے سکون کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔ جیسے نماز میں سب سے پہلے قیام کرنا ہے، پورے سکون کے ساتھ کھڑے رہیں، ایسا نہیں کہ ایک پیر پر کھڑے رہیں جیسے معذور ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کبھی کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، کبھی داڑھی سے کھیل رہے ہیں، کبھی ٹوپیاں سیدھی کر رہے ہیں۔ پورے سکون اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیے۔ قیام کرو تو پورے اطمینان کے ساتھ، پورے وقار اور سکون کے ساتھ، رکوع کرو تو اسی طرح پورے وقار اور سکون کے ساتھ۔ نماز کا ہر ہر عمل اور ہر ہر رکن سمجھے نا، اور دل اللہ کی طرف متوجہ کیسے ہو تو اس کے بھی چند نسخے علماء نے بیان کیے، کروں گے کہ نہیں کروں گے؟ بولو نا۔ پہلا نسخہ یہ بیان کیا کہ ہر نماز کو اس تصور کے ساتھ ادا کیجئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے سامنے اس کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں، میرا ابا مجھے دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی اور مجھے تہجد کی نماز ہے اپنے بند کمرے میں، بالکل بند اندھیرے میں نماز، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، دل میں یہ خیال کرے کہ گویا میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ اور بھائی بھروسہ ہے زندگی کا؟ کوئی بھروسہ نہیں ہے نا۔ کس کی زندگی کی کب شام ہو جائے، کس کی زندگی کون سی گلی میں ختم ہو جائے، کچھ پتا۔ قرآن نے 5 باتوں
کا اعلان کیا کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ قیامت کا صحیح اور یقینی علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ بارش کب آئے گی، کہاں آئے گی، نفع بخش ہوگی، نقصان دہ، اس کا علم بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی، گورا ہے یا کالا، فرما بردار ہے یا نافرمان، امت اور ملت کے لیے نفع بخش ہوگا یا نقصان دہ، یہ راز بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کون کل کیا کرے گا، ہم تدبیر تو کر سکتے ہیں لیکن وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے۔ اور کون کس زمین پر مرنے والا ہے، یہ راز بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ موت ہمارے پاس نہیں، ہم بولو موت کے پاس جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے، میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا لیکن وقت اتنا تنگ ہوتا ہے، خدا کی قسم حدیث میں آتا ہے، مشکات کی روایت ہے، جس بندے کی جہاں موت لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ بندہ وہاں کسی بھی قیمت میں، کسی بھی حالت میں وہاں پہنچ کر رہے گا، اس کے بغیر اس کی موت آ ہی نہیں سکتی۔ اب کس کی موت کہاں کب لکھی ہے یہ راز کون جانتا ہے؟ اللہ۔ تو بھائی اس لیے علماء نے نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے جو طریقے لکھے، ایک طریقہ یہ بھی لکھا، اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، بہت ممکن ہے ابھی جمعہ میں جو لوگ موجود ہیں ہو سکتا ہے عصر کی نماز سے پہلے پہلے وہ قبر میں ہو۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ابھی تو وہ مسجد میں ہے، جمعہ میں ممکن ہے کہ عصر میں قبر میں ہو۔ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھیے، بزرگوں کی نمازیں ایسی ہی تھی۔ بس وہ قصہ میں سنا دیتا ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے، حاتم اصم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اللہ والے عموماً اخلاص کی وجہ سے اپنے حالات کو چھپاتے تھے، لیکن کبھی کبھی اپنے مریدین اور لوگوں کی ترغیب اور ان کی اصلاح کے لیے بعض حالات ظاہر کر دیتے تھے۔ چنانچہ حاکم وقت نے ان کے پاس آ کر کے مختلف سوالات کیے، بہت اہم انٹرویوز میں اہم سوالات کیے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، حضرت موت سے ڈر لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہے، حضرت ہمارا مرنے کے بعد ٹھکانہ کیا ہوگا وغیرہ، ہر بات کا جواب قرآن سے دیا۔ میں موضوع سے متعلق صرف ایک ہی سوال اور اس کا جواب بتلاتا ہوں۔ حضرت آپ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ ایک سوال یہ کیا تو حضرت نے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ جواب دیا۔ فرمایا بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نماز کا میں انتظار پہلے سے کرتا ہوں، کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جب نماز کا وقت آتا ہے تو اچھی طرح سے وضو کرتا ہوں۔ اچھی طرح وضو کرنے میں 2 باتیں یاد رکھیے گا، رکھوں گے انشاءاللہ یاد؟ اور لوگوں اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ظاہری اعضاء کا وضو کرو پانی کے ذریعے، اور اپنے ظاہری اعضاء کو پاک صاف کرنے کے لیے پانی سے وضو کرو، اور اپنے دل کی گندگیوں کو دور کرنے کے لیے توبہ سے وضو کرو۔ وضو بھی کرو، اس کے بعد اللہ سے معافی بھی مانگو تاکہ ظاہر بھی صاف ہو جاوے اور دل بھی پاک ہو جاوے۔ فرمایا ظاہر و باطن کو پاک کرنے کے لیے وضو اور توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں
تو اس دھیان اور اس تصور کے ساتھ کہ میں اپنے رب کی دربار میں کھڑا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر نقل و حرکت سے باخبر اور واقف ہے، اور کعبۃ اللہ میرے گویا تصور کی دنیا میں کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے، جنت میرے داہنی طرف ہے، دوزخ میرے بائیں طرف ہے، موت کا فرشتہ میرے پیچھے ہے، اور پل صراط میرے قدموں کے نیچے ہے، اور گویا یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس تصور کے ساتھ پھر ساری کائنات میں سب سے بڑا اللہ کو تصور کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہوں، اور بیوی کو، بچوں کو، کاروبار کو، عہدوں کو، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر اب سمجھتا ہوں اب سب پیچھے ہیں اور اللہ اکبر، میرا اللہ آگے۔ دیکھا آپ نے، یہ ذرا سا میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ بزرگوں کی نماز ایسی تھی۔ بھائیوں، ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ حاکم پوچھنے لگے کہ حضرت آپ کتنے عرصے سے ایسی نماز پڑھتے ہو؟ کہا اللہ کا شکر ہے 30 سال کا طویل عرصہ ہو گیا میں اسی ترتیب سے نماز پڑھتا ہوں۔ حاکم کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے کاش زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر ایسے خشوع اور خضوع والی نماز میسر آ جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن وقت میں اب گنجائش نہیں۔ بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے خشوع اور خضوع کے ساتھ، ظاہری سکون اور اطمینان کے ساتھ قیام کریں تو، رکوع کریں تو، سجدہ کریں تو پوری سکون کے ساتھ، یعنی سنت کے، دوسرے لفظوں میں سنت کے مطابق پوری نماز، پورا قیام، پورا رکوع۔ اچھا، قیام میں مثلا سجدے کی طرف دیکھنا، یہ سنت جو طریقہ ہے نماز کا، رکوع میں پیروں کی طرف، سجدے میں ناک کی طرف، اور قاعدے میں گود کی طرف ہو، سلام پھیرتے وہ کندھوں کی طرف۔ دیکھو یہ ظاہری جو سنت ہے، اس کی رعایت کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں گے اور اس تصور کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے، یقین مانو ان تدابیر کو ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا، اور جس نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے وہ نماز ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے گی۔ اسی کو قرآن نے الذین هم فی صلاتهم خاشعون میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقائق سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان کی طرف توجہ یہ دلانی ہے کہ انشاءاللہ